حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس نوجوان کے سامنے آئے اور اس کو ڈانٹنا اور کہا، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، قریب آؤ۔ وہ لڑکا آپ کے قریب ہو گیا، کہتے ہیں پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر مجھے قربان کر دے۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی ایسا کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ آپ نے فرمایا، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ۔ یہ تھی زنا سے بچنے کی دعا، یہ تھی زنا سے بچنے کی دعا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اے اللہ، اس لڑکے کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ پھر اس دعا کے بعد لڑکا کبھی اس طرف نہیں گیا۔ یہ تھی زنا سے بچنے کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور احادیث جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ حافظ عبدالقیوم مسلم کے نام سے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔